ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، فیصل آباد کے لیے سعادت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ عالمی شخصیت جو کہ تقابل ادیان میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، تمام مکاتب فکر تو کیا بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت نے اس مرد درویش کی محبت راسخ کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی کی فیصل آباد شہر میں آمد ہے۔ وہ ابڈا سٹی کے کم از کم 5 گیٹ ہیں اور الحمدللہ پانچوں کے پانچوں عوام کے لیے کھلیں گے۔ خواتین کا بھی بھرپور انتظام ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، ہمارے اقلیتی بھائیوں کے لیے بھی بالکل ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ وہاں الحمدللہ نہ کوئی پارکنگ کا مسئلہ بنے گا۔ اگر ایک یعنی گاڑی میں 10 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، 20 ہیں، تو ان میں سے ایک لیڈر بنے، ان کی وہ ایک لسٹ بنا لیں اور وہ ایک ہی شناختی کارڈ دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بلال احمد AB میڈیا کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے۔ ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، فیصل آباد کے لیے سعادت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ عالمی شخصیت جو کہ تقابل ادیان میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ایسی مقبولیت سے نوازا ہے کہ تمام مکاتب فکر تو کیا بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت نے اس مرد درویش کی محبت راسخ کی ہے۔ میری مراد جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی کی فیصل آباد شہر میں آمد ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب کے تحت چلایا ہے، کام تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت تو کی، لیکن جس اونٹنی پر بیٹھ کر کی وہ اونٹنی بھی خوش نصیب قرار پائی، جن راستوں سے آپ چلے وہ راستے بھی خوش نصیب قرار پائے۔ کام تو ہونا ہوتا ہے، لیکن نیکی کے کام میں جو سبب بنتا چلا جاتا ہے وہ بھی اس خوش نصیبی میں اپنا حصہ پاتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل آباد کی معروف سماجی، سیاسی، مذہبی شخصیت کاشف نواز رنداوا صاحب، جن کی خصوصی دعوت پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فیصل آباد آنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ ہم کاشف صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ سارا پروسیجر کیسے ہوا، کن بزرگوں کی دعائیں تھیں، ان کی محنت کیسے رنگ لائی، کیا اس میں رکاوٹیں آئیں اور اللہ نے کیسے یہ غیبی مدد سے یہ کام ممکن بنایا۔ بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ کاشف بھائی، جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پبلک پروگرام جو ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں کرنے دیے جا رہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے فیصل آباد کو یہ سعادت بخشی۔ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیسے یہ ممکن ہوا۔ بلال بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبب تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہوئی۔ جو ڈاکٹر صاحب کے قریبی ساتھی ہیں وہ خود اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مدد سمجھتے ہیں کہ ان کا پاکستان کا دورہ جو ہے وہ فائنل ہوا، پھر وہ شروع ہوا اور وہ اسٹیٹ گیسٹ بنے۔ لیکن جب وہ پاکستان پہنچے تو بعض شر پسند عناصر ایسے کہ جو ڈاکٹر صاحب کی مثبت پکچر کو نیگیٹو انہوں نے بنا دیا۔ جو ایک بندہ امت کے لیے کام کر رہا تھا اور قرآن و سنت کی حقانیت اور اس کی سچائی کے لیے کام کر رہا تھا، اس کو ڈسپیوٹڈ کر دیا، متنازع بنا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈاکٹر صاحب کا بھی یعنی دل ٹوٹا اور انہوں نے بھی محسوس کیا کہ جس شوق اور جس محبت سے میں پاکستان آیا ہوں وہ میرا وہم تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر نے بھی ملاقات کی، اسپیکر نے بھی ملاقات کی، ساگڈار صاحب کا بھی اس میں بڑا رول ہے، انہوں نے بھی ملاقات کی۔ تو سندھ کا جب دورہ شروع ہوا تو وہاں بھی یہ مسائل بنے، لیکن میں وہاں کریڈٹ دیتا ہوں گورنر سندھ کو کہ کامران ٹسوری صاحب نے، چونکہ میں وہاں ساتھ تھا، تو انہوں نے بڑی ہی شفقت اور جرأت کے ساتھ اپنے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے۔ وہاں بھی بڑے مسائل آئے۔ تو میں اس ساری کہانی کو اور پھر لاہور پہنچنے کے بعد جو چیزیں نظر آئیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو بہرحال فیصل آباد کا شیڈول پہلے نہیں تھا،
ڈاکٹر صاحب نے اتنا وعدہ کیا تھا کہ وہ جو میری بیٹی 34 دن میں قرآن کی حافظہ بنی ہے کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور میں کروں گا. تو وہ ملاقات جو تھی وہ لاہور میں بھی ہو سکتی تھی, اسلام آباد میں بھی ہو سکتی تھی, لیکن میں نے سوچا کہ فیصل آباد پاکستان کا ایک تیسرا بڑا شہر ہے اور ڈاکٹر صاحب کے فالوور جو ہیں, چاہنے والے اس میں بہت زیادہ ہیں, کیونکہ یہ ایک مذہبی شہر ہے اور فرقہ واریت سے بھی باقی شہروں سے پرامن ہے. بلکہ آپ کی بات سے میں تھوڑی سی بات کاٹوں کاشف بھائی, جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہرڈلز وغیرہ آئیں, لیکن اس کے باوجود عوام نے بھرپور محبت کا اظہار کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, یعنی عوام کی طرف سے آج بھی بھرپور محبت. تو فیصل آباد چونکہ اس کی امن کمیٹی, اس کی انتظامیہ اور فیصل آباد کے تمام جماعتوں کے قائدین, کیونکہ ان سے ان کا ایک جیسے دیہاتی کلچر نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو ملنا ملانا, یہ محبت پیار, اسی کا ہی نتیجہ ہے. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی آمد پہ انتظامیہ سے ملاقات کے بعد صوبائی گورنمنٹ نے یعنی ان کی پرمیشن بھی دی اور ان کی سیکورٹی کے, ان کے باقی معاملات کی نگرانی خود گورنمنٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس کا سبب تو اللہ نے اس بچی کو بنایا, لیکن اب ہم سارے مل کے تمام مسالک کے لوگوں سے, میں اور بھائی شفیق کاشف صاحب ملے, آپ بھی ماشاءاللہ کوشش کاوش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصل آباد شہر بھی اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا عوامی پروگرام وابڈا سٹی میں ہونے جا رہا ہے اور دیگر مدارس میں بھی جائیں گے, تمام مسالک کے مراکز میں جائیں گے اور انشاءاللہ جمعہ بھی وہ ادھر ایک جگہ بڑی مرکزی مسجد میں پڑھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی توفیق اور رحمت کے بعد یہ کوشش کاوش چھوٹی سی حقیر سی میں نے کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہمیں بہت خوش نصیبی کی بات ہے کاشف بھائی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری میں آپ کو سرخرو فرمائے اور فیصل آباد شہر کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہو. یقیناً ڈاکٹر صاحب کا آنا فیصل آباد کے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہوگا. لیکن جہاں پہ یہ سارے کچھ خوش نصیبی ہے اور یہ ساری باتیں ہیں, تو وہاں پہ عوام کی سادگی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ہے, ملحوظ خاطر ہے. تو عوام تھوڑی سی پریشان ہے کہ پروگرام میں شرکت جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے, کیا پروگرام کے لیے جو انتظامات ہیں ان میں خواتین بھی آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی, پارکنگ کا کیا انتظام ہوگا, سیکیورٹی کا کیا انتظام ہوگا, کیا کوئی پاس جاری ہوں گے تو پھر ہی آ سکتی ہیں. یہ ساری باتیں ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بلال بھائی, اس کے لیے میں پہلے یہ عرض کروں گا کہ جیسے یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ شہر پرامن ہے اور تمام مسالک کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہم نے سب سے مشاورت کے بعد, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی سیکورٹی کا رسک جو ہے وہ بڑا ہائی پروفائل ہے, تو وابڈا سٹی چونکہ انہوں نے جانا تھا میرے گھر بیٹی کو بچوں کو ملنے, تو فیصلہ یہ کیا کہ سیکورٹی کے اعتبار سے وابڈا سٹی بہت زیادہ محفوظ ہے. الحمدللہ اللہ اس کو محفوظ ہی رکھے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا گراؤنڈ بھی ہے جو دھوبی گارڈ کی مطلب شکل اختیار کیے ہوئے ہے. تو سیکورٹی کے لحاظ سے اور میرے گھر کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے جانا ہی تھا, تو ہم نے وہاں ایک بڑا پروگرام ارینج کیا ہے. وہ کہ تھوڑا سا شہر سے وہ باہر ہے, لیکن جتنا بڑا ڈاکٹر صاحب کا اللہ کے فضل سے نام ہے اور جس طرح کے ان کے اپنے ہی ایک چاہنے والے ہیں, ان کو پروگرام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تھا, دور نزدیک کی کوئی پرواہ نہیں. تو وہاں اس لیے رکھا کہ ایک تو وابڈا سٹی کے کم از کم 5 گیٹ ہیں, 5 رستے ہیں اس کی انٹرنس کے, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ 5 کے 5 عوام کے لیے کھلیں گے. اور جو چھٹا دروازہ ہوگا وہ صرف وی آئی پیز کے لیے ہوگا, ڈاکٹر صاحب کے لیے ہوگا, باقی لوگوں کے لیے ہوگا. اور وہاں الحمدللہ خواتین کا بھی بھرپور انتظام ہے, بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس میں ہزاروں کرسیاں الحمدللہ لگ رہی ہیں, اور وہاں ایک اسپیشل جو ہے وہ خواتین کے لیے جگہ رکھی گئی ہے, اور ہمارے اقلیتی بھائیوں کے لیے بھی ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے تاکہ وہ بھی اپنے سوال کریں. ڈاکٹر صاحب تو سوالات میں ان کو ترجیح دیتے ہیں. تو فیصل آباد میں اقلیت کا بھی ایک بہت بڑا اکثریت ہے الحمدللہ, اور ان سے بھی ہمارے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. تو ان سے میرے رابطے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے
سوال کرنا ہے تو ہم نے ان کو اجازت دی، ڈاکٹر صاحب کی خواہش کے اوپر دی، بالکل تو لہذا خواتین کا بھی انتظام ہوگا، ٹھیک ہے، اور فابڈا سٹی انتظامیہ نے آج چونکہ وزٹ کیا ہے، ہم نے بھی وزٹ کیا اور انتظامیہ نے بھی اس کی ساری انفارمیشن لی ہے، تو انتظامیہ اپنا ڈپٹی کمشنر صاحب سے اور سی پی او صاحب کی قیادت میں اور باقی ایجنسیز کی قیادت میں سارے انتظامات ہوئے ہیں، اور وہاں الحمدللہ نہ کوئی پارکنگ کا مسئلہ بنے گا، وہ بھی بہت کھلی جگہ ہے، بالکل، اور انٹرنس کے بھی 5 دروازے ہیں، اور اسی طرح وہاں باتھ رومز کا، خواتین کے بیٹھنے کا، باقی بھی مہمانوں کے بیٹھنے کا، وی وی آئی پیز کا بیٹھنے، یعنی ہر طرح کا انتظام الحمدللہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنا کاشف بھائی ایک چیز اور ذرا بتائیے گا کہ پاس تو عوام کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن کیا شناختی کارڈ ہر بندے کا چیک ہوگا، ہر فرد کا چیک ہوگا؟ جی وہاں چونکہ پہلے ہی شناختی کارڈ کے بغیر داخلہ نہیں ہوتا، انٹرس نہیں ہوتی، تو آج ہم نے ریکویسٹ کی تھی دوستوں کی مشاورت سے کہ اگر ایک یعنی گاڑی میں 10 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، 20 ہیں، تو ان میں سے ایک لیڈر بنے، ان کی وہ ایک لسٹ بنا لیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہی شناختی کارڈ دے دے، بالکل، تو اس کے ایک شناختی کارڈ پہ وہ گاڑی انٹر ہو جائے گی، اور اسی طرح وہ لوگ پنڈال میں چلے جائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک فرد جو اپنی گاڑی میں اپنے دوست احباب کو لے کے آ رہا ہے وہ ان کا ذمہ دار ہے، جی اس کی لسٹ دے گا، اس کی لسٹ دے گا، بالکل صحیح ہے، اور ساتھ ایک شناختی کارڈ دے گا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے جو ہے وہ اٹھایا۔ کاشف بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور یہ بہت ضروری تھی یہ باتیں عوام تک پہنچانا۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلات جو ہیں وہ مزید آگاہ ہم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، کاشف صاحب نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کو واضح کر دیا ہے کہ پروگرام میں شرکت جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ بہت ہی آسان اس کو رکھا گیا ہے، عوام کے لیے بہت آسان رکھا گیا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں ضرور شریک ہوں، اور یقیناً یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کے فیملی کے لیے اور اس فیصل آباد کے لیے ایک برکت کا سامان مہیا کرے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔